بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چوڑیاں پہن کر جو عورتیں نماز پڑھا کرتی ہیں، ان عورتوں کے لیے پاک بی بی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ جو عورت بناؤ سنگار عورت کا بنیادی یا فطری اور ثقافتی حق ہے، جو بعض حالات واقعات میں عورتوں پر واجب بھی ہوتا ہے۔ کیوں عورت کا بننا سنور نیا بناؤ سنگار کرنا عورتوں کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن موجودہ حالات واقعات کے پیش نظر نئے فیشن اور مقابلہ حسن کی دور میں عورت کو خوبصورت ہونے کے دور میں بناؤ سنگار کے معاملے میں عورت کو حدود سے آگے نکال دیا جا۔ ہمارے پیارے دین اسلام میں عورت کے بناؤ سنگار کا قطعی مخالف نہیں بلکہ جائز ہے، لیکن ہمارا دین اسلام قطعی اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ عورت کو 100 پیس بننے یا بنانے سے روکتا ہے، اور یہ قید اور پابندی لگاتا ہے، اور اس عورت کا بناؤ سنگار دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو صرف ایک ہی مہر، یعنی کہ وہ اس کا اپنا خاوند کے لیے ہو، اور اس عورت کے بناؤ سنگار کو اس کے محروم ہی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں مکمل سنت اور آداب کے ساتھ۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو عورتیں خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکل اور اس کا گزر لوگوں کے مجمع کے پاس سے ہو، اگر اس عورت کی لگائی ہوئی خوشبو غیر محرم محسوس کر لے تو وہ عورت بدکار عورتوں کی طرح ہوگی۔ جب کسی عورت یا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا ایک بہت بڑا رواج مانا جاتا ہے۔ اگر عورتیں چوڑیاں نہ پہنیں، ان عورتوں کا بناؤ سنگار ادھورا مانا جاتا ہے۔ اسی لیے نئی نویلی دلہن چوڑیاں پہنتی ہے یا پہنائی جاتی ہیں، اور عورتیں چوڑیاں پہنانا اتنا ضروری سمجھتی ہیں کہ اگر چوڑیاں نہ پہنی ہوں تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہنیں اس سے عورت کے خاوند پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ سکتی ہے۔ عورت کو چوڑیاں پہننا شوہر کی عزت سمجھی جاتی ہے۔ جن عورتوں کی شوہر زندہ حیات ہوتے ہیں وہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں۔ جن عورتوں کے شوہر زندہ نہیں ہوتے یا کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو تو پھر وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی۔ تو چوڑیاں پہننا عورتوں کے لیے کتنا ضروری ہے؟ ہمارا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث اور سنت کی روشنی میں بتائیں گے چوڑیاں عورتوں کا بناؤ سنگار ایک زیور اور فیشن ہے، یعنی کہ عورتیں چوڑیاں اس بنیاد پر پہن سکتی ہیں یا پہنائی جا سکتی ہیں دنیا کے فیشن یا غیر محرم کو دکھانے کے لیے نہ ہو، مگر اب یہ ایک فیشن بن چکا ہے، اور یہ فیشن خصوصی طور پر عورتوں کے اپنے خاوند کے لیے ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہر بناؤ سنگار عورت کا عشق کے شوہر کے لیے ہی ہونا چاہیے، یہ معاملہ اور مسئلہ ہر عورت جانتی ہے اور سمجھتی ہے، مگر ہر عورت کہتی ہے اور مانتی ہے اس کا بناؤ سنگار صرف اپنے شوہر کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اگر واقعی کوئی بھی عورت اپنے خاوند کے لیے بنتی سنورتی ہے تو پھر وہ اسپیشل رات کے لیے تیار کیوں ہوتی ہے؟ رات کو میک اپ کر کے سو جائے، کیونکہ دن بھر کام یا آفس کے بعد اس عورت کا شوہر واپس گھر لوٹتا ہے۔ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور جو عورتیں اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں وہ دین اسلام میں جائز ہے، کوئی پابندی نہیں، نہ ہی تو کوئی وقت کی قید ہے، اور اس صورت میں ان عورتوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کرتی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں گے یہ بڑی حسین اور خوبصورت عورت ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ اور اگر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم باہر بغیر میک اپ کے جائیں گے تو ہمارے خاوند پہ ہی الزام آئے گا کہ ان کا شوہر ان عورتوں کو دنیا کے لحاظ سے سہولیات فراہم نہیں کرتا، مثلا اچھے کپڑے نہیں پہناتا، بناؤ سنگار کے لیے ان کی ضروریات پوری نہیں کرتا، مگر اپنے شوہر کی اجازت کے لیے میک اپ کر کے جانا بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو یہ خیال رہے کہ نامحرم آپ کو نہ دیکھ پائے، آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح چوڑیاں بھی
شوہر کے لیے عورتیں پہنتی ہیں جب تک شوہر حیات زندہ رہتا ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند کا انتقال کر جائے تو پھر وہ عورت اپنی چوڑیاں کو نکال دیتی ہے۔ صرف چوڑیاں ہی نہیں بلکہ سارا میک اپ ہی خاوند کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ظاہری سی بات ہے، اس دنیا میں اس عورت کا خاوند ہی نہ رہا تو میک اپ اب کس لیے کرے۔ لیکن یاد رہے یہ ایک رواج ہے، یہ قرآن و حدیث یا شریعت محمد یہ میں ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، اس نے چوڑی نہیں پہنی تو اس کی نماز یا کوئی اور عبادت نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ عورتوں کا چوڑیاں پہننا یا نہ پہننا نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نماز ایک پاک عبادت ہے، اور چوڑیاں پہننا ایک رواج یا فیشن تو فیشن اور رواج کا عبادت کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر چوڑیاں اور نماز کا تعلق ہوتا، اگر نماز کے لیے چوڑیاں پہننا عورتیں کے لیے ضروری ہوتی تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، کنواری لڑکیاں یا جن عورتوں کے شوہر انتقال کر چکے ہوتے ہیں، ان بیوہ عورتوں یا کنواری لڑکیوں کی نماز پڑھنا قبول نہ ہوتی۔ یہ صرف لوگوں کی کہاوتیں اور رواجی باتیں ہیں۔ اسی لیے ان دنیاوی احکام سے نکل کر دین اسلام کی پیروی کرنا چاہیے۔ جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں ان کو چاہیے وہ ایسی چوڑیاں نہ پہنیں جو آپس میں لگ کر بجتی ہوں اور آواز کرتی ہوں۔ زیورات پہننا عورت کے لیے جائز ہے، اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، البتہ نامحرموں سے پردہ کا اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس صورت میں عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے۔ اگر ان چوڑیوں سے آواز پیدا ہو جائے، چوڑیوں کی آواز غیر محرم تک پہنچی جائے تو اس عورت کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کے بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی اور فرمایا کرتی، اگر پہننے کے لیے اور کچھ نہ ہو تو ایک دھاگے کی ڈور ہی گلے میں لٹکا لے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انگوٹھی صرف چاند ہی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ مثلاً لوہا، پتل، تانبا، جسد، ان دھانوں کی انگوٹھیاں پہننا مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ فرق اتنا ہے، عورت سونا پہن سکتی ہے اور مرد سونا نہیں پہن سکتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے پتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، تم سے بتوں کی بو آ رہی ہے۔ اس شخص نے فوراً وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے، تم سے جہنمیوں کا زیور نظر آ رہا ہے۔ اس شخص نے لوہے کی انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا اور عرض کی، اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دھات کی انگوٹھی پہننی چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف چاندی کی، اور اس کو ایک مشقال پورا نہ کرنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے، اور سونا، لوہے اور پتل کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں تانبے، سونے، چاندی، پتل، لوہے کے چھلے یا کان میں بالی ڈالنا یا بندیاں سونے، تانبے، پتل، لوہے کی انگوٹھی وہ ایک تار کی ہی کیوں نہ ہو، ساڑھے 4 ماشے چاندی یا نگوں کی انگوٹھی یا انگوٹھیاں سب ملا کر ایک ہی ماشا کی ہو، یہ سب چیزیں مردوں کو حرام اور ناجائز ہیں۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا ناجائز نہیں ہے۔ مردوں سے مشابہت اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق حدیث بخاری شریف میں ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ مشاہدہ کرنے والے مرد اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہر معزز ناظرین سے توقع کرتے ہیں آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اسی لیے
وہ ہر چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی جس کی دین اسلام میں اجازت نہ ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے ہمیں دین اسلام کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کی تا قیامت خیر فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ شکریہ۔